صلی علیہ سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مکاشفۃ القلوب، یہ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے قرآن کی آیات اور جو ہے احادیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں آپ نے جس آیت کریمہ کو لیا ہے وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئیں، اور تمہاری بہترین امت مطلب کس وجہ سے ہو، تم بہترین امت کس وجہ سے ہو، سنو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو وہ اچھا انسان ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ برا انسان ہے۔ اب انسانیت کے ناطے آپ اگر کہیں پر پیڑ لگا دیتے ہیں عزیزان محترم تو یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر انسانیت کے ناطے آپ کسی راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا، پتہ چلا آپ اچھے انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے مشکلیں لا کر کھڑی کرنے کا جذبہ رکھتے ہو یا کسی کو پریشان کرنے کا دل میں تہیہ رکھتے ہیں تو عزیزان محترم اگر آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ایک برے انسان ہیں۔ اور عزیزان محترم پیارے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے مٹائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے، یہ صرف دل میں برا جان لیا۔ لیکن عزیزان محترم طاقت ہو تو ہاتھ سے مٹا دیں، اور اس سے کم طاقت ہو تو زبان سے برا کہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں تو کم سے کم برے کام کو دل میں تو برا جانیں۔ مثال کے طور پر کہیں شراب کا اڈا ہے یا لوگ آ کر کے شرابیں پیتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اسے انسانیت کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانیت کی صحت خراب ہوتی ہے، انسان لوگ مرتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنے گھر میں جا کے بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی کمائی کو شراب میں اور جوئے میں لٹا دیتا ہے۔ تو ایسی جگہوں کو بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے اس کے خلاف بولیں کہ یہ غلط ہے، اس کو مٹاؤ۔ نہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں تو برا جانے، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر جا کر کے جو ہے اس میں شرکت کریں۔ عزیزان محترم تو فرمایا گیا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی خلاف سنت بات کے پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، یعنی جو سنت کے خلاف بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کو جھڑک دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا۔ اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول کا وہ خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام اس کو ملتا ہے کہ آپ کہیں خلاف سنت کام دیکھ رہے ہو وہیں روک دو۔ مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر دولہا میاں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگا رہے ہیں، سنت کے خلاف کام ہے، بھائی روکو اس کو۔ شادی کے موقع پر کئی دولہا میں نے دیکھے کہ وہ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، سنت کے خلاف کام ہے، بھائی روکو اس کو، پیار سے سمجھاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بتانے کی ضرورت ہے، مان لے تو بہتر ہے ورنہ لڑنا جھگڑنا نہیں۔ بعض نوجوان جو ہے ٹائی پہن لیتے ہیں، کس کی پہچان ہے بھائی؟ کون سی سنت ہے؟ پورا جو ہے عقیدہ ہی غلط ہے عیسائیوں کا، وہ یہ جانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی معاذ اللہ۔ عزیزان محترم اس لیے وہ گلے میں یہ ٹائی کا پھندا لگا کر کے رکھتے ہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے، جب یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ایسا نہ کریں، اس ٹائی کو اپنے گلے سے ہٹائیں اور ذرا کچھ پہچان باقی رکھیں۔ عزیزان محترم ڈاکٹر اقبال نے اسی کو تو کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو عزیزان محترم پیار کے ساتھ سمجھا دیں، اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا فرمایا گیا اس کے لیے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن
اس والے مطلب اس سے برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا. ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے. ویسے ابھی تو میرے خیال سے وہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن عزیزان محترم لوگ نیکی کی بات کرنے والوں کو بہت غلط سمجھنے لگے نا آج کے دور میں. لیکن ابھی الحمدللہ آج کے دور میں میں نے غلط کہا، آج کے دور میں نہیں، وہ وقت نہ جانے کب آئے، اور اللہ کرے ہمارے دور میں نہ ہی آئے تو بہتر ہو، کیونکہ پھر بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا. ابھی تو ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو عزت سے دیکھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ الگ بات ہے ان کی، لیکن اکثر میں نے نوجوانوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا کہ فوراً عمل کرتے ہیں. جب بھی ان کو کوئی اچھی بات بتائی وہ فوراً عمل کرتے ہیں اس بات پر، اور ماشاءاللہ دل سے دعا نکلتی ہے جب وہ فوراً عمل کرتے ہیں. تو کیونکہ ہمیں پیارے آقا کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ پیارے آقا نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، پیارے آقا نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا اور کہا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں اور تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ دی جائے؟ اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے پیارے آقا تو گزر گئے. جو دوسرے صحابی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے جو ہے غصے میں تمہاری سونے کی انگوٹھی پھینک دی ہے. تو غصے میں تھے پیارے آقا، آپ چلے گئے، اب ایسا ہے کہ تم انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ کر کے کسی دوسرے کام میں جو ہے درہم و دینار جو بھی ملے اس سے کوئی دوسرا کام کر لینا اور اپنے پاس اس کو رکھ لینا درہم و دینار کو. یہ جو صحابی تھے جن کی انگوٹھی پھینکی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا میں اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا. اب جب اللہ کے نبی نے انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو بس پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے مزاج. تو آپ نیکی کا حکم دیتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے. اپنے بھائی کو کوئی بلائے پیار سے، سمجھائے، دین کی بات بتائے، نیکی کا حکم دے، تو اس کو انعام کیا عطا ہوتا ہے کہ ہر کلمے کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اب اسی طریقے سے آپ سنیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ سے دریافت کیا کہ مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں. بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم جہاد میں جا کر کے لڑتے ہیں تلواروں سے، تو کیا اس سے بھی کوئی بڑا افضل جہاد ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، یعنی شہیدوں سے بھی افضل ہیں. زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالی ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سنوارا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، اچھی بات کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں. ایسے لوگ شہیدوں سے افضل ہیں کہ جو نیکی کی بات بتاتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں، اور کسی سے بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے سونگ پر بولا تھا کہ وہ جو عاطف اسلم نے گایا ہے گانا، اب دیکھو نام تو اس کا مسلم تھا، لیکن چونکہ اللہ کی توہین ہوئی سامنے، تو عزیزان محترم ہمیں اللہ کے نام سے بہت محبت ہے. اب چاہے وہ عاطف اسلم یا کوئی بھی ہو، دنیا کا XYZ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اسے اپنا نہیں جانیں گے. عزیزان محترم چونکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا، اس لیے ہم اس کو اپنا دشمن ہی جانیں گے. اور جو اللہ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، کوئی بھی ہو. عزیزان محترم، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم، پیارے آقا فرماتے ہیں اب کہ پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم، پیارے آقا کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص یعنی جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی، شہیدوں کے بالا خانے سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا جس کے یاقوت اور سبز زمرد کے 300 دروازے ہوں گے.
اللہ اکبر. اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا اور وہاں پر 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی. جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا وہ کہے گی کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا. دوسری کہے گی کہ آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے منع کیا تھا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کیا تھا اور امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دیا تھا. کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ یعنی یہ کہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو شہیدوں سے بھی بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم، روایت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تم نے میرے لیے بھی کبھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، نماز تیری دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت ہے، کتاب کی قرات تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے. بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ اے موسیٰ تو بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ذوالجلال تو مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی اور تو نے کبھی میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے. عزیزان محترم، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اللہ کے دین کی طرف آئے گا، اچھی باتیں کرے گا تو سبحان اللہ ہم اس سے محبت رکھیں گے، اور جو دین سے ہٹ کر کے باتیں کرے گا تو عزیزان محترم ہم اس سے محبت نہیں رکھیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھلے ہی نام اس کا مسلم ہو، لیکن اگر وہ توہین کرتا ہے تو ہم اس سے محبت نہیں رکھیں گے. اور بھلے ہی اس کا نام کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے. ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ایک جو ہے دوست ہیں اور وہ فیس بک پر جو ہے دوست بنے، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے آ کر کے ہمارا بڑا اقبال کیا یہاں پر، اور ہم سے بڑی محبت کے ساتھ بات کی، اور الحمدللہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے منور فرمایا ہے. اور ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی جو ہے بڑا اچھا ان کو جذبہ ہے دین کا، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے بتائیں کہ حضرت کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. سمجھ لیں 10-12 کروڑ کی پراپرٹی انہوں نے چھوڑ دی. پہلے نام ان کا جیتو چاولہ تھا اور آج ان کا نام عبداللہ چاولہ ہے، اور انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ہے دین کو ماشاءاللہ اختیار کیا. 15-16 بسیں تھیں ان کی، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. کل پرسوں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ جو ہے اب غور کریں کہ دل میں بہت اچھا جذبہ پیدا ہوا ان سے مل کر کے. میں ان کا فوٹو بھی آپ کو غالباً آپ دیکھ رہے ہوں گے. عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو آپ غور کریں، جب یہ دین کی طرف آئے، اللہ سے محبت کی انہوں نے، ہمارے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور ماشاءاللہ ہماری محبت پر یہ ہمارے یہاں پر تشریف لائے. عزیزان محترم، اب آپ غور کریں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. تو اے نوجوانوں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو حق بولنے کا، سچ بولنے کا. کوئی بھی ہو، کیسا بھی ظالم بادشاہ ہو یا حاکم ہو، اگر تم کسی بات کو غلط جانتے ہو اور وہ غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیے، اگر کوئی بات صحیح ہے تو آپ اس کو صحیح کہیے. عزیزان محترم، تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا. ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوگا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی فرمائی، یہ ایک نبی تھے، ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں. یعنی تمہاری امت کے 40,000 جو نیک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی مارے جائیں گے، اور جو برے ہیں نا 60,000 وہ بھی مارے جائیں گے. حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی
کہ مولا نیکوں کا کیا قصور ہے، نیکوں کا کیا قصور ہے، یہ تو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ 60,000 جو ظالم و جابر ہیں ان کو مارا جائے؟ رب نے فرمایا کہ سنو، انہوں نے یہ جو 40,000 نیک ہیں انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے، یعنی یہ سوچتے رہے عبادت بھی کرتے رہو اور صحیح کو صحیح بھی نہ کہو اور غلط کو غلط بھی نہ کہو، یعنی چلنے دو، کہتے ہیں نا آج لوگ، کچھ لوگ بولتے ہیں ارے چلنے دو، جیسا چل رہا ہے جیسا جو کر رہا ہے کرنے دو، نہیں نہیں جی، سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، حق بات کو ظاہر کرنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، جیسا کہ الحمدللہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں نے 2 ویڈیوز بنائی، اور میں آج بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ 2 ویڈیوز جو میں نے ایک گانے پر بنائی ہیں، سمجھے، اور وہ گانا جس میں کفر بکا گیا ہے، عزیزان محترم، وہ 30 مارچ کے آنے سے پہلے ہر مسلم بھائی تک پہنچا دو کہ اللہ کی محبت میں اس گانے سے بچنا ہے، اس پوری فلم سے بچنا ہے اور ہر گانے سے بچنا ہے، کیونکہ اکثر یہ حرام گانے جو ہیں سنتے سنتے بندہ کفریہ گانے بھی سن لیتا ہے، اور ان گانوں میں اللہ کا نام بڑی بے ادبی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس کئی میسیجز آئے کہ حضرت ان گانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ان میں یہ لیرکس بھی کفری ہیں، تو اب میں ان سب کو سن تو سکتا نہیں، لیکن اگر کوئی مجھے لکھ کر کے دے گا تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں ضرور ان کو بول دوں گا، پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چلو اس سے یہ چیز تو پیدا ہوئی ہمارے بھائیوں میں کہ وہ جو ہے اس طرف توجہ کر رہے ہیں، اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور میری گزارش ہے یہ 2 ویڈیوز جو ہے جو میں نے بڑی محنت سے تیار کی تھی، اس گانے کے اوپر جو عاطف اسلم نے گایا، وہ جو گانا کفری ہے، اس کو آپ ہر ایک نوجوان تک پہنچا دیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے دن، اگلے جمعے کو وہ فلم جو ریلیز ہونے جا رہی ہے 30 مارچ کو، عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جمعے کے دن ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور اگر اس مبارک دن میں کوئی گناہ کرے گا تو عزیزان محترم کس قدر اس کو عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف توجہ کیجئے، اور میں ان نیکوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو بڑے نیک ہیں، بڑی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، پرہیزگاریاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حق بات بولنے کے لیے ان کی زبان نہیں کھلتی، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہے حق بات بیان کرو، جو صحیح ہے اسے صحیح کہو، جو غلط ہے اسے غلط کہو، ورنہ تمہاری نمازیں تمہیں بچا نہ سکیں گی اور نہ قرآن کی تلاوتیں بچا سکیں گی، جب تک تم نے سچ کو سچ نہ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ نہ کہا۔ اس لیے، اور میں شکر ادا کروں گا ان ائمہ حضرات کا بھی جو ماشاءاللہ میری بات کو بڑی توجہ سے سن کر کے جو ہے اس پر الحمدللہ دوسرے بھائیوں کی بھی بتاتے ہیں، اور آج بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جمعے میں بھی وہ اس بات پر توجہ دلائیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایسے کفری گانوں سے بچیں اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں رکھیں، کیونکہ سارا وجود، سارا اخلاق، سارا کردار، ساری ایکٹیویٹیز، سارا انداز ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو ہم اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ دل تیرا، جان تیری، عاشق شیدا تیرا، سب تو تیرا ہے، پھر کس لیے میرا تیرا۔ انشاءاللہ نوجوان اور بزرگ جو ہیں آج ہمارے مسلمز، وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے، بس دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ اگر مذاق اڑانے والے بھی ہوئے تو ان کی آپ ٹینشن نہ لیجیے عزیزان محترم، ثواب بھی تو اسی صورت میں ملتا ہے نا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی کچھ جملے کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکیوں کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے، کیونکہ تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس میں، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ بے شک جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کئی سوالات آئے ہیں میرے پاس، میں نے سارے سوالات کو جمع کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ انشاءاللہ وقت آنے پر جو ہے آپ کو وہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا، وہ ساری باتوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آپ تک جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں کم سے کم وقت میں پہنچا سکوں۔ بس میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن میرے سامنے موجود ہے، سیرت رسول عربی یہ کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ اور بھی ہماری لائبریری میں کافی کتابیں موجود ہیں، ہزاروں روپے کی کتابیں ہمارے نوجوانوں نے جو ہے الحمدللہ رکھی ہیں۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ باتیں گزارش ہے آپ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر دینی جذبات پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو جو ہے حق و صداقت پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔